گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، 5 بیٹے ہیں، 5 کماتے ہیں، لیکن سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کیا ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے گا یا گھر کے ایک ذمہ دار کی طرف سے قربانی ہو جائے کافی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی 2 گروہ ہیں۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہر آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے۔ تو جان لیں زکوٰۃ اور قربانی کا آپس میں کوئی میل جول نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب ضروری ہے، قربانی کے لیے نصاب ضروری نہیں ہے۔ حج کے لیے کون سا نصاب ہے؟ حج کے لیے مکہ پہنچنا ہی نصاب ہے۔ اگر کوئی آدمی فری میں مکہ پہنچ جائے تو اس کے لیے حج واجب ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ 3 لاکھ خرچ کرے گا تبھی۔ اس لیے علماء نے حج کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں کیا ہے، وہاں پہنچنا ہی اس کا نصاب ہے۔ ایسے ہی قربانی کا جانور آپ خرید سکو یہی اس کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو طے ہے کہ آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہو یا اس کے برابر پیسہ ہو یا 85 گرام سونا ہو، یہ نصاب طے ہیں۔ اگر اس نصاب کے حساب سے کریں گے تو وہ تمام لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کو قربانی ہی نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب متعین کرنا صحیح نہیں ہے۔ گھر کے ایک ذمہ دار کی طرف سے اگر قربانی ہو جائے تو کافی ہے۔ ایسی بات حدیث کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث 1505۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی نبی کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، فیأکلون کھاتا بھی تھا، ویطعمون کھلاتے بھی تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، ایک قربانی ہوتی پورے گھر کی طرف سے، لوگ یہی کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو آپس میں فخر اور ایک دوسرے سے دکھاوے کا معاملہ آ گیا تو لوگ بہت قربانیاں کرنے لگے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اگر اسی گھر میں 5 لوگ کما رہے ہیں، 5 کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ کوئی آدمی ایک سے زیادہ اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنی بار حج کیا؟ ایک بار آپ نے حج کیا، اس حج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی کی تھی پتہ ہے؟ 100 قربانی کی تھی۔ 100 میں سے 63 قربانی اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے ذبح کی تھی۔ 63 کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 37 حضرت علی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں وکیل بناتا ہوں، تم یہ قربانی میری طرف سے کر دینا۔ تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے، نیت خالص ہے، بلا شک و شبہ وہ کرے، بلکہ جس کو اللہ نے دے رکھا ہے یہ موقع ہے، کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے مشرکوں کو کتنا لے جا کر لنگر پہ لنگر کھلائے جا رہے ہیں، ناجائز دعوتیں کیے جا رہے ہیں۔ توحید والوں کو اس حلال موقع پر حلال دعوتیں کرنی چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ نے دے رکھا تو نواز رکھا ہے، قربانی کریے، 10 20 کریے، نواز رکھ، خوب دعوت کھلائیے لوگوں کو، اور غریبوں کو خاص طور سے ایسے لوگوں کو تلاشیے جو بیچارے سال میں ان کی حیثیت نہیں کہ بکرے کا گوشت خرید کے کھا سکے، ان لوگوں کو کھلائیے، ایک ٹائم میں 2 ٹائم کھلائیے، 4 ٹائم کھلائیے۔ آپ دیکھیے شرک کے نام پر، چڑھاوے کے نام پہ لوگ نہ جانے ووٹ لینے کے لیے، کوئی کسی لیے، کوئی دنیا کے لیے، کوئی چیریٹی کے نام پہ کوئی لوگ کتنے لنگر کھلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سنت ابراہیمی، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو بھی کرنا چاہیے۔